حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تھم رول عطا فرمایا. اگر ہم اس رول کو سمجھ لیں، دنوں پر لکھ لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. وہ کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ. یہاں دو باتیں سمجھیں. ایک تو یہ پتہ لگ گیا کہ انسان کے اندر شر موجود ہے، شر ہے تو بچنے کو کہا، بچانے کو کہا. اور دوسرا فرمایا کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو دیکھیے. نبی علیہ السلام نے مسلمان کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے نا، تعریف، وہ کیا ہے؟ فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، دوسروں کی جان محفوظ، دوسروں کا مال محفوظ اور ان کی عزت آبرو محفوظ. یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اب ہم غور کریں، کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں تو ابھی تو ہم بیسک ڈیفینیشن پہ بھی پورے نہیں اترے. اچھا، یہاں پر محدثین نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زبان کو پہلے ذکر فرمایا، ہاتھ کو بعد میں ذکر فرمایا. اس کی کیا حکمت ہے؟ عام طور سے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھوں سے زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے زبان کی نسبت، لیکن نبی علیہ السلام نے زبان کو مقدم فرمایا اور ہاتھ کو مؤخر فرمایا. تو اس کے اندر چند باتیں. ایک تو یہ فرمایا کہ ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگا دل کو زخم وہ نہیں بھرا کرتا. پھر انسان اگر ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو جو سامنے موجود ہے صرف اسی کو پہنچا سکتا ہے، جو دور ہے، غائب ہے، اس کو نہیں پہنچا سکتا. لیکن زبان سے انسان غائب کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. ہاتھ سے انسان اگر تکلیف پہنچائے گا تو اپنے سے کمزور کو پہنچائے گا، قوی کو نہیں پہنچا سکتا. لیکن زبان سے انسان جملہ ہی لڑکانا ہے نا، کمنٹس ہی پاس کرنے، تو کسی بھی انسان کو چاہے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو تکلیف پہنچا سکتا ہے. پھر ہاتھ سے انسان کسی ایک دو کو ہی مار سکتا ہے، جماعت کو نہیں مار سکتا. پتہ ہے کہ میں اگر جماعت کو ماروں گا، ایک ماروں گا 70 کھاؤں گا. لیکن زبان سے انسان پوری قوم کو ایک ہی جملے کے اندر تکلیف پہنچا سکتا ہے. اسی طرح ہاتھوں سے انسان زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، مردوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن زبان سے انسان مردوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو زبان کا نقصان زیادہ اور ہاتھ کا نقصان اس سے کم. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. غور کرنے کی بات ہے. اگر ہم اس ڈیفینیشن پر پورے اتر گئے تو بہت اچھا، اور اگر ابھی نہیں اترے پھر اونچے مضامین کی کیا بات کرنی. ہم تو ابھی اپنے آپ کو صحیح مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہ بنے. ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو کتنا دکھ دیتے ہیں، ساتھ رہنے والے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، بجائے راحت جان بننے کے وبال جان بن جاتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. جانوروں کی 3 کیٹیگریاں بتائیں. ایک بتایا کہ جو اعلیٰ قسم کے جانور ہیں جیسے بکری، گائیں، بھینس، ان کے اندر کیا صفت ہوتی ہے کہ یہ اپنی تکلیف کے وقت میں بھی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. مثال کے طور پر بھینس کھڑی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے. اب بھوک میں یہ نہیں ہے کہ دوسری والی برابر والی بھینس کو مارنا شروع کر دے گی. کھڑی ہے، اس کو چارہ مل گیا تو کھڑی ہے، بھوکی ہے تو کھڑی ہے. اپنی تکلیف کے وقت میں بھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. یہ جانوروں کی اعلیٰ قسم ہے. دوسری قسم بتائی جانوروں کی جیسے شیر، چیتا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیر کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر تو کسی دوسرے جانور کو چیر پھاڑ کے گرا دے گا اور بھوک کو پورا کرے گا. اور اگر شیر کو بھوک نہیں لگی ہوئی، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اس کے چند فٹ اور میٹر کے فاصلے پہ بھی اگر ہرن پھر رہا ہو اس کو کچھ نہیں کہتا. کہ جانوروں کی دوسری کیٹیگری ہوئی کہ اپنی تکلیف، بھوک اور ضرورت کے وقت تو دوسرے کو تکلیف دے دی، اور جب اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو اب دوسرے کو تکلیف نہیں دینی.
یہ دوسرا درجہ بتایا جو پہلے سے نیچے والا ہے. تیسرا درجہ جو سب سے ادنا درجہ بتایا گیا جانوروں میں وہ کیا ہے؟ جیسے سانپ اور بچھو. بچھو کا کیا معاملہ کہ بس اس نے ڈنگ مارنا ہے, سامنے دیوار آئے گی دیوار کو مارے گا, انسان ہوگا انسان کو مارے گا. اب ڈنگ مارنے سے اس کی کون سا کوئی بھوک ختم ہو جاتی ہے یا اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے یا کوئی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں, عادتاً وہ ڈنگ مارتا ہے کہ جو چیز سامنے آ جائے. تو انسان جب اخلاقی طور پر گر جاتا ہے تو وہ اس قسم کا جانور بن جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب یہ کون سی کیٹیگری آ گئی؟ جانوروں سے بھی بدتر ہونا. وہ کون سی کیٹیگری ہے کہ انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچا کر خوشیاں مناتا ہے. آپ نے کئی دفعہ عورتوں سے سنا ہوگا کہ میں نے بھی اس سے جا کے ایسی بات کہی کہ گھر جا کے جلتی رہی ہوگی. یہ جو اس نے جملہ سنا نا آپ نے کہ میں نے ایسی بات کہی کہ وہ گھر جا کے جلتی رہی ہوگی, اس کا مطلب ہے یہ کہ اس کیٹیگری میں آ گئی کہ تکلیف پہنچا کر خوش ہونا. تو اچھا انسان وہ ہے جو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے.